بہت سے دوست کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہیں ہم سٹیٹنز کہتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، ان کی مختلف جنریشنز ہیں، جیسے روزوواسٹیٹن، سمواسٹیٹن، ایٹورواسٹیٹن وغیرہ۔ یہ دوائیں بیسیکلی کولیسٹرول اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں، ٹرائیگلیسرائڈز ہیں، ایل ڈی ایل ہے اور وی ایل ڈی ایل ہے، ان کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ ایسے مریض جن میں دل کی بیماری غالب آ چکی ہو اور ان میں کولیسٹرول کی کسی بھی قسم کی زیادتی ہو، جسے ہم بیڈ کولیسٹرول کہتے ہیں خاص طور پر، اور ایسے مریضوں کی شریانوں میں جو ایتھیروسکلیروسس یعنی چربی جمنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہو، ایسے مریضوں کو آئندہ کے لیے دل کے دورے اور سٹروک یعنی فالج کے حملے سے بچانے کے لیے سٹیٹنز شروع کروائی جاتی ہیں۔ یا وہ مریض جن میں ابھی شریانوں میں ایتھیروسکلیروسس تو نہیں ہوئی لیکن ان کو ڈائبٹیز جیسا مرض لاحق ہو چکا ہے، یعنی شوگر ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے، ایسے مریضوں میں بھی احتیاطی طور پہ یعنی پروفائلیکٹیکلی سٹیٹنز کا استعمال شروع کروا دیا جاتا ہے۔ یا ایٹ رسک گروپس جو ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں یہ امراض پائے جاتے ہیں، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر اور دل کے دوسرے امراض، ان لوگوں کو بھی سٹیٹنز کا استعمال کروایا جاتا ہے اور یہ لائف لانگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ ریسرچ لے کر سامنے آ جاتے ہیں کہ سٹیٹنز کا اگر استعمال شروع کر دیا گیا تو ہمیں ڈائبٹیز ہو جائے گی۔ کچھ ریسرچرز نے یہ بات اپنے آرٹیکلز میں لکھی ہے اور کچھ تحقیق سے یہ بات سامنے بھی آئی ہے کہ کچھ لوگوں میں سٹیٹنز گلوکوز لیول بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اور ایسے لوگ جن میں شوگر ہونے کے خطرات زیادہ ہوں، یا وہ لوگ جن میں فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی، یا وہ لوگ جن کے خون میں گلوکوز لیول بارڈر لائن یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہے، ان لوگوں میں سٹیٹنز یعنی کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات شوگر کا مرض لاحق کر سکتی ہیں، یعنی انہیں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ ریسرچ بہت ساری موجود ہے اس سلسلے میں، لیکن ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو سٹیٹنز کے استعمال کا مشورہ دیتا ہے تو یقیناً اس نے آپ کا جو 5 ایئر یا 10 ایئر کا ایک سکور ضرور بنایا ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ میں کہیں دل کے دورے یا سٹروک کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کی باقاعدہ طور پر سکورنگ کی جاتی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پر آپ کو بہت سارے ایسے کیلکولیٹرز مل جائیں گے جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز کی آپ کی رسک اسیسمنٹ کیا ہے۔ یعنی کہ اگلے 5 سال میں خدا نخواستہ آپ کو دل کے دورے یا فالج کے حملے کا خطرہ تو نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں اور ان کوسچنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رسک اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اور اگر اس رسک اسیسمنٹ میں آپ کا سکور 5 سے اوپر آتا ہے تو آپ ایٹ رسک ہیں۔ 10 سے اوپر جو سکور ہے اس میں بہت زیادہ لوگ ایٹ رسک آ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں ہر صورت میں پروفائلیکٹک تھراپی کے طور پر بھی سٹیٹنز کا استعمال کرنا چاہیے۔ یا جن لوگوں میں کولیسٹرول بہت حد تک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، بیڈ کولیسٹرول، ایل ڈی ایل خاص طور پر، ایسے لوگوں میں سٹیٹنز کا استعمال فوری طور پر شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس بات سے قطع نظر کہ بہت سی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا شوگر لیول آپ کا ڈسٹرب کرتی ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ پریونٹیو رول سٹیٹنز کا زیادہ ہے، اور یہ ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس کی نسبت کہ اگر ایک ایسی چیز جو کہ ابھی آپ میں آئی بھی نہیں ہے اور آپ اس کے لیے پریشان ہو جائیں کہ آپ کی شوگر بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہارٹ اٹیک ہو اور فالج ہو تو یہ سڈن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو سکتا ہے، دیر پا ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے۔ شوگر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، آپ لائف سٹائل چینجز کریں، آپ ایسی غذائیں نہ کھائیں جس سے آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے، اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، ایک سٹریس فری لائف گزارنے کی کوشش کریں۔ شوگر کو بہرحال پریونٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سٹیٹنز کا پریونٹیو رول اپنی جگہ ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کیا جانا چاہیے تو اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔